بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریویورز رانا سہیل حاضر خدمت ہے گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے۔ آج کشمیر ڈے ہے۔ کشمیر کے حوالے سے کیا بات کریں؟ کشمیر کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں یا احتجاج کر سکتے ہیں؟ عملی طور پر کشمیر کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ ہاں، چند سال پہلے جب اس وقت ضرور کیا گیا جب ٹرمپ نے جنرل باجوہ اور عمران خان کو بلایا تھا، پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت کے امریکہ میں بلایا تھا اور بلا کے اپنے پاس بٹھا کے ان کو تھپکی دے کے واپس بھیج دیا تھا، اور خان صاحب نے آ کے کہا تھا کہ جناب مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آج ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ اور اس ورلڈ کپ جیتنے کے دوسرے دن بعد مودی نے کشمیر کے اوپر اپنا بھارت کا فلیگ لہرا دیا تھا۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو اور باجوہ صاحب کو صرف اس لیے بلایا تھا کہ کشمیر کا مکمکہ کر دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر جا کے وہاں پر کوئی آپ نے ریزنٹمنٹ شو نہیں کرنی، اپنی عوام کو اب باہر نہیں نکلنے دینا، ذرا آرام سے بیٹھنا۔ تو کشمیر ڈے کے اوپر تو کشمیر ڈے منانے کے لیے یا اس کے ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے صرف کشمیر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس بھی الیکشن کے اندر جو کہ ابھی کل ہونے والے ہیں یا پرسوں ہونے والے ہیں، اس کے اندر بھی کشمیر کسی کے ایجنڈے پہ اہمیت کا حامل نہیں ہے وہاں پر۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے کشمیر اس پہ اہمیت کا حامل؟ کیونکہ پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل اس کے علاوہ بہت ہیں، بھوک کے بہت مسائل ہیں، صحت کے بہت مسائل ہیں، تعلیم کے بہت مسائل ہیں۔ لوگ ان پہ بات سنیں یا کشمیر پہ بات سنیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن چلیے آج دوسرے موضوع پہ چلتے جی اپنے پہ۔ الیکشن ہے اور الیکشن سے پہلے عمران خان کے خلاف مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو سزا پہ سزا، سزا پہ سزا، سزا پہ سزا سنائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ وجہ کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے، جو 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو بن جائے گی، یہ سارا بوجھ اس پہ نہیں ڈالنا چاہتے کہ اس وقت کسی عمران خان کے خلاف کوئی عدالت فیصلے سنائے۔ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سارے فیصلے ابھی ہو جائیں، یا جو اہم ترین ہیں وہ ابھی کر دیے جائیں، یا ان کے ہوتے ہوئے ہو جائے، یا ان کی ڈکٹیشن پہ ہو جائے، جیسے مرضی آپ سمجھ لیں۔ کیونکہ عدالتی فیصلوں کا حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عدالتی فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، ججز کا فیصلہ ہوتا ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ حکومت آنے والی حکومت کو نہیں کرنا چاہتے، جناب مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتے۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنے ہوتے ہوئے اپنے صاحب کی ججمنٹ اس طرح سے دلوانا چاہتے ہیں۔ اب کس طرح کی ججمنٹ دلوانا چاہتے ہیں، یہ اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ دوسری وجہ اس کی جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کو یہ چاہتے تو بلیک آؤٹ بھی کر سکتے تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا ٹی وی پہ نام نہیں لیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں کیا جائے گا، لیکن عمران خان ہی سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اب عمران خان کو جب میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس کا بعد میں بتاؤں گا، وہ بات یہ تھی کہ ان کے جو تیز کیے گئے نا جی، اتنے فیصلے جلدی جلدی کروائے گئے، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جناب یہ عمران خان کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں۔ ہیرو کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ جس کے بارے میں زیادہ بات ہوگی، اس کے حق میں ہو، اس کے خلاف ہو، آپ اس کو ہیرو بنائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ کسی بھی آدمی کو جتنا زیادہ ڈسکس کیا جائے گا، اس کے خلاف جتنی بات کی جائے گی، اس کے حق میں بھی سوچنے والے اتنے زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو عمران خان کو فیوچر کے لیے ابھی سے رکھا جا رہا ہے۔ وہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے تیز تیز سنا کے کنٹروورشل بنائے جائے، تاکہ 15 گھنٹے کی سماعت، 14 گھنٹے کی سماعت، 17 گھنٹے کی سماعت ہو رہی ہے۔ اتنی لمبی فلائٹ نہیں ہے پاکستان سے کینیڈا کی، جتنی لمبی سماعت کر رہے ہیں وہاں پر جج صاحب۔ جج بھی انسان ہے، وکیل بھی انسان ہے، اور ملزمان بھی انسان ہے۔ آخر اتنی لمبی سماعت کا کیا فائدہ؟ کیا سوموار کے بعد منگل نہیں آنی؟ منگل کے بعد بدھ نہیں آنی؟ کیوں اتنی جلدی آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ فیصلہ وہ اسی طرح کا فیصلہ سنایا جائے جس طرح کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اب اس فیصلے کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ان فیصلوں کے اندر ایسے لوپ ہولز رکھے گئے ہیں جن کا عمران خان کو 100% اپیل کے اندر فائدہ ہوگا۔ اور وہ اپیل کب لگے گی؟ وہ اپیل اس وقت لگے گی جب آنے والی حکومت، جو کہ متوقع ہے نواز شریف کی حکومت یا شہباز شریف کی حکومت، یہ تو خیر ابھی تک فیصلہ ہے، نون لیگ کی حکومت کر دے۔ جب نون لیگ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے قابو نہیں آئے گی، ان کو تنگ کرے گی، اس وقت عمران خان کی اپیلیں لگ جائیں گی، اور عمران خان کی اپیلیں لگوا کر عمران خان کو دوبارہ سے ان کے اوپر ایک تھریٹ کے طور پر قائم کر دیا جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے کہ جب کسی
ایک حکومت کو لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی پیرلل جو حکومت ہے یا اس کے بعد میں لانے والی حکومت یا اس کے سر کے منڈلانے والا جو شخصیت ہے یا پارٹی ہے، اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہی کہ دیکھو میاں نواز شریف صاحب، اگر آپ انسان نہیں بنے تو پھر عمران خان آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کولیشن گورنمنٹ بن جائے۔ اگر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے کولیشن گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو ایک تو چیز، ایک مہرہ چاہیے جو اس کے ساتھ پہ بٹھا کے رکھے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ تو یہ فیصلے اس لیے کروائے گئے ہیں فٹافٹ تاکہ یہ فیصلے اسی طرح سے سنائے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جاوید اقبال مغل کیس ہوا تھا لاہور کے اندر، وہ جو ڈرم کے اندر یا تیزاب کے اندر وہ بچوں کو پھینک دیتا تھا جی، وہ 100 بچوں کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں۔ تو یاد آیا آپ کو اس جج صاحب نے جو اس جاوید اقبال کو سزا دی تھی، پتہ کیا سزا تھی آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا جی ان کو سزائے موت ہے، 100 بار 100 ٹائمز ان کو سزائے موت دی جائے، اور ان کو مینار پاکستان وہاں پر چوک کے اندر لٹکا کر ان کی لاش کو جناب علی وہاں پر ان کو پھانسی کے بعد وہاں پر لاش لٹکائی جائے اور وہاں پر جا کے پھانسی دی جائے۔ لوگ بڑے خوش، اخباروں کی لیڈز لگ رہی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ تو وہاں پر جو وکلا برادری تھی یا کورٹ رپورٹرز تھے وہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو یار کتنا الو کا پٹھوں جیسا فیصلہ دیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے جس چیز کی، وہ فیصلہ دے دیا، یہ تو سیدھا سیدھا بری ہو جائے گا جا کے اپیل کے اندر۔ تو وہ اس کو فیور نہیں دی تھی، جذبات کے اندر اتنا غلط فیصلہ دے دیا کہ اس کو سیدھا سیدھا جناب اپیل کے اندر کیس ڈسمس، کیونکہ یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ اس کو چوک کے اندر لٹکایا جائے؟ یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو 100 بار سزائے موت دی جائے، اس کو بار بار سزائے موت دی جائے؟ تو جب بیانڈ دا لا آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ چیلنج اوور اپیل میں چلا جائے گا۔ جاوید اقبال کا کیا ہوا تھا؟ جاوید اقبال کے کیس اپیل میں چلے گئے تھے، اور میں ایک دن وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو جو 2-3 بندے ان کے پاس ہیں، اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے اور اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے یاد آ گیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جاوید اقبال مغل کے بارے میں بات ہونے لگی تو انہیں نہیں پتا تھا کہ میں رپورٹر ہوں، تو رانا صاحب کو پتا تھا، ہم بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے، تو وہ بندے کہنے لگے، اسی وقت مجھے پتا چلا کہ یہ بندے کون ہیں۔ وہ کہنے لگے، انہیں کہا جی اپیل میں آ گئے ہیں، پنجابی میں کہہ رہے تھے، وہ سر جی اپیل سے چلے گئے تھے، اپیل تے فٹافٹ ہی انہیں ایکسیپٹ کر لینی تے آپ بندہ تے انہیں چھڑنا نہیں چاہیے تے سویرے خیال ہے کہ انہیں پار کر دئیے۔ یہ الفاظ تھے۔ تو رانا صاحب ساتھ ہی کہتے ہیں یہ رانا سہیل صاحب ہیں جی، یہ فلاں فلاں اخبار میں ہوتے ہیں یہ، تو ساتھ ہی وہ رک گئے۔ رانا اجاز نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات نہ کریں، لیکن میں نے وہ بات سن لی کہ جناب صبح اس کو پار کر دینا۔ میں جب آفس آیا، آفس آ کے جناب میں نے یہ خبر فائل کی۔ میں نے کہا جی کہ چونکہ یہ اپیل اس کا کیس کمزور ہے جاوید کا، اور اگر اس کی اپیل لگتی ہے تو اپیل اس کی ایکسیپٹ ہو جائے گی اور یہ رہا ہو جائے گا، اس کو حکومت رہا نہیں کرنا چاہتی اس بندے کو، تو عین ممکن ہے کہ اس کو کسی طرح سے پولیس مقابلے کے اندر یا ویسے کچھ اس کا ہارٹ اٹیک بتا کے یا کچھ بتا کے اس کو مار دیا جائے۔ میں نے اس کے اندر یہ ریویل نہیں کیا تھا، مجھے کیسے پتا چلا، یہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے اس کی خبر کیسے ملی تھی۔ میں دی نیوز میں کام کرتا تھا، اس تاریخ کا آج بھی اخبار نکال لیں، دی نیوز کے اندر فرنٹ پیج پہ نہیں، اس کا پیج 3 تھا جدھر کورٹ کی خبریں لگا کرتی تھی، وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا، میری خبر آئی ہوئی تھی کہ جناب یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو جناب مار دیا جائے، اور جس دن میری خبر لگی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس وقت وہ مارا جا چکا تھا اسی دن۔ تو سب لوگ حیران تھے، تمہیں کیسے پتا؟ تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے باہر نکلتی ہے۔ تو یہی کیس عمران خان کے ساتھ، ہمارے عمران خان کے فیصلے اس طرح سے غلط دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو کورٹ میں جاتے ہی ریلیف مل جائے۔ تو جب عمران خان کو ریلیف ملے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ جو نواز شریف کے ساتھ مکمکا کے کر سکتی ہے، جو زرداری کے ساتھ مکمکا کر سکتی ہے، تو کیا عمران خان کے ساتھ مکمکا نہیں کر سکتی؟ وہ اس کو دوبارہ لے کے آئیں گے۔ تو ایک تھریٹ کے طور پر ان کے سر پر جناب علی عمران خان کو اس لیے تیز فیصلے ہو رہے ہیں۔ ابھی تو 2 فیصلے اور بھی آنے ہیں، وہ القادر یونیورسٹی والا اور ایک اور دوسرا کیا نام ہے، وہ 190 ملین کے وہ جو باہر سے پیسے آئے تھے، کیا نام ہے اس کا، ریاض ملک والے۔ خیر اس کو چھوڑے۔ اچھا جی ایک اور واقعہ سن لے۔ یہ جو 2-4 دن پہلے عدالت کے اندر بڑی تو تکرار ہوئی ہے، بڑی باکسنگ ہوئی ہے، وربلی باکسنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جناب وہاں پر قرآن اٹھانے کے جناب وہاں پر آگے جناب عمران خان کہتے ہیں یہ قرآن اٹھائے، وہ کہتا ہے یہ قرآن اٹھائے۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن اٹھانے کے لیے نہیں ہے،
قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے. اگر قرآن ہی نہیں فیصلے کرنے ہیں تو ججز کو گھر بٹھا دے. اس کا ایک اور واقعہ سن لیں. اس وقت میں کرتا تھا لاہور سیشنز کورٹ کور، میں نیا نیا رپورٹر تھا، تو سیشنز کورٹ سے میں نے شروع کیا تھا، تو سیشن کورٹ کور کرتا تھا میں. تو روزانہ جانا ججز کے پاس، دوسرے وکلاء کے پاس، سارے وہ جتنے لوگ تھے جانتے تھے، اور اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا. 7-8 اخبار ہوتے تھے، ہم 7-8 اخباروں کے رپورٹرز ہوتے تھے. اور اس میں مجھے بینیفٹ یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ انگریزی سے بڑے وہ ہوتے ہیں جناب، امپریس ہوتے ہیں. تو یہ انگریزی اخبار کا رپورٹر ہے، تو ڈان کا، نیوز کا، نیشن کا، ان کو ذرا تھوڑا سا وہ دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے، حالانکہ ہم دوسرے ہم سے کہیں بہتر ہوتے تھے. لیکن بات یہ کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک دن نا ایک آدمی آیا، تو اس کو میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ تو وہاں پر نہیں کل گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں ہاں گیا تھا میں. بات ختم ہو گئی. 2 مہینے بعد جناب ایک اور کیس تھا، تو اس کیس کے اندر بھی وہ بندہ گواہ بن کے آیا ہوا تھا. جب واپس آ گئے تو میرے ذہن میں ایسی آئیڈیا آیا، میں نے کہا میں یار انٹرویو کروں کہ یہ جو جھوٹے گواہ ہیں یہ کس طرح گواہی دیتے ہیں. وہ میں نے انٹرویو تو خیر کر لیا، کسی وجہ سے میں اس کو اس لیے پبلش نہیں کر سکا کہ ٹائم ہی نہیں ملا. عدالتوں کی دوسری خبریں اتنی اہم ہوتی تھی کہ ان کے اندر بندہ مصروف ہو جاتا تھا. جس طرح آج کل چل رہا ہے کہ عدالت کی خبریں، اہم خبریں اوپر جاتی ہیں، چھوٹی خبریں نیچے رہ جاتی ہیں. تو اس سے جب میں نے انٹرویو کیا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس دن میں کیس سنا، اس کے اندر بھی آپ گواہی دے رہے تھے قرآن پہ لف اٹھا کے، آج بھی سنا، آج بھی آپ گواہی دے رہے تھے. تو وکیل صاحب نے کہا، اس نے کہا جی یہ پروفیشنل گواہ ہے. میں نے کہا جی پروفیشنل گواہ کا سنا تو ہے، لیکن یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، میں کہا یار آپ قرآن پہ حلف دے دیتے ہو تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ جھوٹا حلف دیتے ہو؟ اس نے کہا جی سر قرآن پاک کا حلف ہم مجبوراً دیتے ہیں، آخر ہم نے بھی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. میں کہا پھر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ کہتے نہیں جی ہم کفارہ دے دیتے ہیں. Did you know؟ کہتا ہم کفارہ دے دیتے ہیں. بھائی قرآن پاک کی قسم اٹھانے کا ان لوگوں نے کفارے کا پہلے سے فتویٰ لے کے رکھا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر جو قرآن اٹھائے گئے ہیں یا اٹھوائے جائیں گے یا نہیں اٹھوائے جائیں گے، لیکن خدا کے لیے قرآن پاک کو اس طرح سے نہ کریں، اس کا اس طرح سے استعمال نہ کریں. اور میں جو ہمارے مولانا حضرات ہیں نا جو یہاں پر اتنا کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس چیز پہ بولنا چاہیے. ہم لوگ بولیں گے تو ہمارے اوپر آپ 100 فتوے لگا دیں گے اور لگا دیں گے. ان چیزوں پہ آپ کیوں نہیں بولتے کہ یہ جو سلطانی گواہ بن جاتے ہیں یا دوسرے گواہ بن جاتے ہیں، قرآن پہ آ کے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ بھی بات کریں کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس موضوع پہ بھی بات ہونی چاہیے. چلیں یہ بھی چھوڑیں جی. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جناب اگر الیکشن جیتتے ہیں کل والا تو خان صاحب کو پھر بھی فائدہ ہے. خان صاحب الیکشن ہارتے ہیں تو خان صاحب کو پھر بھی فائدہ ہے. اگر الیکشن ہارتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ بتا دیں گے کہ میرے ساتھ کس طرح سے پری پول ریگنگ ہوئی اور الیکشن ڈے ریگنگ ہوئی اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی. اور یہ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. اس کے ہم بھی شاہد ہیں، آپ بھی شاہد ہیں کہ کس طرح سے ان کو یا ان کے ورکرز کو یا جو جنہیں آزاد امیدوار بنا دیا گیا. لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی کر چکی ہے. یہ صرف ری پلے ہو رہا ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنا ایک صرف مہرہ بدلا ہے. نواز شریف کی جگہ پر انہوں نے عمران خان کو رکھ دیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پھر نواز شریف کی جگہ پر عمران خان ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.